قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بولے بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، یہ کوئی ہم کو نیا کام تو نہیں کر رہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں سنتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں نفع دے سکتے، نہیں نقصان دے سکتے، لیکن ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ ان کی دلیل تھی۔ تو اب اسی لیے عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تھا عقیدے کا۔ تو عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پہ واجب ہے وہ کوشش کر کے، محنت کر کر، تجربات کے ذریعے یا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو جانے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو جانے، اور اسلامی عقائد کو جانے۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، تو لیکن علماء نے کہا کہ ضرورتاً برل ہو سکتی ہے، جس طرح کہ عام طور پر لوگ نہیں سیکھتے ان چیزوں کو، تو ضرورتاً ان کا ایمان مقبول ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ سب کو اپنے دلائل، اپنے عقیدوں کو دلائل کے ساتھ بنانا چاہیے۔ البتہ دیگر اعمال میں تقلید جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ خود قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ علم دین سیکھنے کی بات کی تو فرمایا کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، کہ ایسا کیوں نہیں ہے ہوتا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جائیں اور علم دین سیکھ کر آئیں، فقہ سیکھ کر آئیں، اور آنے کے بعد پھر لوگوں کو وہ سکھائیں۔ تو وہاں پہ نہیں فرمایا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے یہ علم فقہ سیکھنے کے لیے نکل جائے، عالم دین بن جائے۔ وہاں پہ چند لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی، تو اس میں تقلید جائز ہے، کہ چند لوگ عالم ہوں گے، باقی لوگ ان سے سیکھ کر، پوچھ کر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں آتا تو پھر علم والوں سے پوچھ لو۔ لیکن عقائد کے باب میں ایسے ہی مطلقاً بغیر دلیل کے پیروی کرنا تو یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے پھر دلیل دے دی کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں تم پوج رہے ہو، ان کو دیکھ رہے ہو تم جن کو تم پوج رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، یعنی کبھی اس میں دیکھا بھی ہے، تم نے غور بھی کیا ہے اس کے اندر، تم اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو بے شک یہ سارے کے سارے بت میرے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، مگر پروردگار عالم کے سوا، یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں پروردگار عالم کی طرح کے سوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو اپنا دشمن قرار دے دیا۔ تو اصل میں کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر ڈائریکٹ آپ یہ بات کہتے تو کچھ اور معاملہ ہوتا، تو آپ نے یہ بلاغت کے اعتبار سے اپنی طرف نسبت کر دی اور ان کو سمجھا دیا کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، یہ بت کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک رہے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت سے یہ روک رہے ہیں، تم نے اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ تو آپ نے کہا سوائے رب العالمین کے، ہاں جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا، پرورش کرنے والا، وہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ وہ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی رب العالمین کو مانتے ہوں مگر رب العالمین کے ساتھ شریک بھی بناتے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اہل مکہ تو کرتے تھے یہی، اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے، تو اس لیے مشرکین ہوئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کے، اب پھر آگے آپ بتاتے ہیں رب العالمین ہوتا کون ہے؟ فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راہ دیتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر طرح کی ہدایت دینے والا ہے۔ آگے آپ نے اور بھی بتایا والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھ کو کھانا دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ ذات وہ مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے وہی زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے امید لگی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اب یہ رب العالمین کی تعریف میں ابراہیم علیہ السلام نے چند باتیں بیان کی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 3 وہ مجھ کو کھلاتا ہے۔ نمبر 4 وہ مجھ کو پلاتا ہے۔ نمبر 5 وہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ نمبر 6 وہ مجھ کو موت دے گا۔ نمبر 7 وہی مجھے زندہ کرے گا۔ نمبر 8 کہ جس سے میں امید لگاتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ یہ 8 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اور ان کو بیان کرنے میں بڑی عظیم حکمت ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آیتوں کی تمام باریکیاں آپ کے سامنے بیان کر سکیں، تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو ایک رکوع کی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی پوری۔ تو بس مختصر تو پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا، کیونکہ انسان پہ جو سب سے پہلی نعمت ہوتی ہے وہ پیدائش کی نعمت ہوتی ہے، اور اس پیدائش کی نعمت بھی کروڑوں نعمتوں پہ مبنی ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور باقی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے پیدا فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے اس کا جسم بنتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے، بہت مشکل پروسیس ہے۔ پھر وہاں کہ وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایت دینا کا مطلب ایک تو یہ کہ اسلام کی طرف ہدایت دے دینا، مگر صرف یہی مراد نہیں ہے۔ ہدایت سے مراد انسان کو یہ زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اس کو ساری باتیں کون سکھاتا ہے کہ تو دودھ پی لے، سارے معاملات کر لے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ اور تمام مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت جاری ہے۔ انسان کو تو بہت ساری چیزیں ویسے سیکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ پرندے ہیں، ان کو کون آپس کے معاملات سکھاتا ہے، کون ان کو گھونسلہ بنانا سکھاتا ہے، کون ان کے بچے پالنا سکھاتا ہے، کون انڈوں کو سینا سکھاتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتا ہے، اور پھر انسان کو جب الہام ہوتا ہے انسان یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور خود انسان بھی جب دنیا میں آیا تھا تنہا تھا، آدم علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں آتی رہی، الہام ہوتے رہے قلوب پہ، تو انسان سیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد وہی ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے، وہی ہے جو مجھ کو پلاتا ہے۔ تو اب کھلانا اور پلانا ظاہری اعتبار سے تو 2 کام ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے اس کے اندر دنیا بھر کی نعمتیں آ گئی ہیں۔ صرف ایک کھلانے کو لے لیجئے تو اس کے اندر کس طرح اللہ تبارک و تعالی زمین سے پودوں کو اگاتا ہے، پھر پودوں کی پرورش کرتا ہے، اور ایک نہیں پوری کی پوری ہر پودا ایک فیکٹری ہوتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں تو پوری ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کو اندر انسٹال کرتے ہیں، پھر وہ ورکنگ میں آتی ہے، پھر اس کے بعد جب ورک کرنا شروع کرتی ہے تو اس سے بالی نکلتی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں۔ پھر ان دانوں کی پوری حفاظت کرنا، ان کو پروان چڑھانا بالکل باریک پودے کو، پھر اس کے لیے مالی جو کسان ہو اس کو مقرر کرنا، سورج کو اس کے لیے چلانا،
چاند کو اس کے لیے چلانا، پانی لگانا، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. کتنی نعمتوں میں یہ کھانا. یہ فصل پکتی ہے، فصل پکنے کے بعد پھر کٹائی کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، ان کو تھریشر ہوتا ہے، اس کو ہواؤں کے اس کے بیجوں کو الگ کیا جاتا ہے، چھلکوں کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو چکی کے پاس لایا جاتا ہے، وہ پیسنے والا کوئی اور ہوتا ہے، پیسنے کے بعد پھر وہ کو آٹا بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے، گوندنے والا ہوتا ہے کوئی، اس کو روٹی بنانے والا ہوتا ہے. پھر آ جاتی ہے، آنے کے بعد پھر روٹی سامنے اس کے آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دانت دیے ہوئے تو کھا سکتا ہے، ورنہ نہیں کھا سکتا. اگر منہ کے اندر آبلے پڑے ہو، چھالے پڑے ہو تو نہیں کھا سکتا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھانے کی توفیق دے رہا. اور صرف توفیق نہیں دے رہا بلکہ کھانا ہضم کرتا، ورنہ ہضم نہ ہو تو بندے کا کھانا پینا رک جائے. تو یعنی اس ایک نعمت کو لے لیجئے، اس میں ہزاروں نعمتیں ہیں. اسی طرح پینے کا مسئلہ ہے، ہزاروں نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی اور فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو اب انسان بیمار بھی ہوتا ہے. اور دیکھو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے. تو بیمار بھی انسان حکم ربی سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اہل تصوف، اہل ادب کا طریقہ ہے کہ ایسی بات جس میں کچھ عیب والی بات پائی جائے یا ناپسندیدہ بات پائی جائے تو وہ اپنے رب کی طرف نسبت نہیں کرتے. تو بیمار تو وہی کرتا حقیقتاً، لیکن ابراہیم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. تو یہ نہیں کہ میرا رب جب مجھے بیمار کرتا، حالانکہ کرتا وہی ہے، لیکن یہ ادب سکھایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے رب کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرو، حالانکہ کرتا وہی ہے. فویشفی نے اب شفا وہ دیتا. تو اب یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بیان کر دیا. پھر وہی مجھے مارے گا. والذی یمیتنی، وہی مجھے وفات دے گا. وہ زندہ بھی اس نے کیا، موت بھی وہی دے گا. پھر مرنے کے بعد جب حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پھر نئی زندگی ملے گی. ثم یحیینی، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا. تو اس جملے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے آخرت کے حساب کتاب کا بھی ذکر کر دیا کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں، تمہارے پاس کیا سسٹم ہے؟ تمہارے پاس تو کوئی سسٹم نہیں ہے. تم صبح سے شام تک اس کی عبادت کرتے رہتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ دیکھو رب تو یہ ہوتا ہے جو سارے کام کر رہا ہے. والذی اطمع ان تغفر لی. اب آگے اس بات کا اور وضاحت کر دی کہ میں اس سے امید رکھتا ہوں قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہے، تو معصوم کا تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یا انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایک عام بندہ ہی سمجھتے ہیں. اور رب کی اتنی نعمتیں جن کو کوئی گن بھی نہیں سکتا. جب ان کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ شکر میں جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی اپنا قصور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر پائے. یا خلاف اولا کام جو انبیاء کرام کسی حکمت کے تحت کرتے ہیں تو حالانکہ وہ خطا نہیں تو گناہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو خلاف اولا کاموں کی طرف یہ منسوب کیا گیا.